سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، آج کا دن سورج گرہن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ سورج اور چاند گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، کیونکہ ساری مخلوق اللہ کی، سورج، چاند، ستارے، دن رات، موسموں کا بدلنا، یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی انسان، کوئی دنیا کی مشینری، کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی، کوئی دنیا کا ملک اس نظام کو نہیں چلا سکتا۔ تو سورج گرہن یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح چاند گرہن یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی میری مخلوق، اگر سورج چند ہزار میل دنیا کے قریب آ جائے تو لوگوں کا تکہ بوٹی بن جائے، اور سورج دور ہو جاتا ہے تو لوگ ایسے جیسے برف جم گئی۔ تو اللہ کہتا ہے یہ اتنی بڑی بڑی میری مخلوق، اس کی ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ میرے سامنے سجدہ نہ کرے، یہ میرے حکم کو بجا نہ لائیں۔ تو اس لیے سورج گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عرب جو تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ سورج یا چاند گرہن یہ کسی بڑے بندے کی موت کی وجہ سے، یا پیدا ہونے کی وجہ سے، یا کوئی بڑا کام ہونے کی وجہ سے ہوا کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا یا چاند گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا رد کیا، فرمایا نہیں، یہ کسی بڑے بندے کی موت یا پیدائش یا کسی بڑی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں، اگر یہ اتنی بڑی مخلوق میرا حکم مانے بغیر نہیں رہ سکتی تو پھر تم کیا ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو سورج گرہن یہ اللہ کی نشانی ہے، کسی بندے کی وجہ سے، کسی چھوٹے بڑے کی پیدائش موت کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ جی فلاں کے غم کی وجہ سے سورج کالا ہو گیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، سورج گرہن کا ہماری زندگیوں پر، ہماری تقدیر پر، پیدا ہونے والے بچوں پر، حاملہ عورتوں پر کوئی اثر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ جو حاملہ عورت ہو، اگر سورج گرہن لگا ہے تو وہ سبزیاں پھل کاٹنے سے گریز کرے، ورنہ اس کا بچہ کیا ہوگا، اس کا تالو کٹا ہوگا۔ یہ بالکل فاسد اور غلط بات ہے۔ وہ بھائی خالق اللہ، بچے دینے والا اللہ، ٹھیک ہے، سورج گرہن کا اس میں کیا تعلق ہے؟ ستارے، سیارے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے۔ پوچھا جی وہ کیسے؟ کہا جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی وہ کافر ہو گئے، اور جنہوں نے یہ سمجھا کہ بارش برسانے والا اللہ وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس لیے حاملہ عورت پر کہ جی تالو کٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہونٹ کٹ جائے گا، فلاں مسئلہ بن جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو حاملہ عورت ہے وہ کھانا پکائے، کاٹے، سبزیاں کاٹے، فروٹ کاٹے، سورج گرہن کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں ہم نے کرنا کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، ہم نے ان کے طریقوں پر چلنا ہے۔ جب آپ کے دور میں سورج کو یا چاند کو گرہن لگتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا، آپ اپنے صحابہ کو بھی ساتھ لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپکتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف جایا کرتے تھے، وضو فرما کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اگر سورج گرہن ہوتا تو صلاۃ الکسوف ادا کرتے، اور اگر چاند گرہن ہوتا تو صلاۃ الخسوف ادا کرتے۔ یہ دونوں نمازیں ادا کرنے کا طریقہ ایک ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک دفعہ جب گرہن لگا آپ نے یہ اتنی لمبی نماز جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر پڑھائی کہ جتنی سورہ بقرہ پڑھنے میں وقت لگتا ہے، 2.5 سپارے 2-2.5-3 گھنٹے کر لیں، اتنی دیر، چہرہ زرد ہے، پریشان ہے، اور کیا کہا لوگوں جب پہلی امتوں پر اللہ کا عذاب آتا تو اس قسم کی نشانیاں ہوتی تھیں، مجھے اللہ کا خوف ہے کہ کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے، آؤ اللہ کے سامنے استغفار کریں۔ ہمارے ہاں یہ نماز پڑھتا ہی کوئی نہیں، کسی مولوی سے پوچھو نا وہ کہے گا مجھے اس کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ صلاۃ الکسوف میں میرے بھائیو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر جس طرح ہم سورہ فاتحہ قرآن پڑھتے ہیں آپ نے رکوع کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے لمبا قرآن کی تلاوت کر کے جماعت کروائے گا امام، آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کرنے کے بعد پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اٹھنا ہے، پھر دوبارہ ہاتھ باندھ لینے، پھر الحمدللہ رب العالمین، قرآن لمبا پڑھنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہوتے، ربنا ولک الحمد پڑھتے، پھر ہاتھ باندھ لیتے، پھر الحمدللہ 4 دفعہ بھی ثابت ہے، 5 دفعہ بھی ثابت ہے۔ یعنی صلاۃ الکسوف چاند اور سورج گرہن کی نماز میں رکوع سے اٹھ کر بار بار قیام کیا ہے، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، صحابہ کہتے ہیں اتنا قرآن پڑھا کہ جتنی سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تقریباً اتنا قرآن پڑھا، اور جب لوگوں نے بتایا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن ختم ہو گئی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے۔ ہمیں تو فکر ہی کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، بلکہ لوگ بڑی بڑی خوردبینیں مائکروسکوپ لے کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب قیامت آئے گی کیا ہے؟ اذا الشمس کورت فاذا النجوم انکدرت فاذا الجبال سیرت فاذا العشار عطلت، سورج پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، نظام کولیپس ہو جائے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور اللہ کے نبی مسجد میں اس لیے جاتے تھے کہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ ہم نے جب اس قسم کے چینجنگز آتی ہیں تو اس میں کرنا کیا ہے؟ استغفار، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگر قیامت آ بھی جائے تو کم از کم مجھے موت اس حال میں آئے کہ میں نماز میں کھڑا ہوں۔ آج میرے بھائیوں فتنے کا دور ہے، آج فتنے کا دور ہے۔ آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں، بے حیائی، فحاشی، اوریانی، اللہ کی نافرمانی، یہ ٹک ٹاک، کلمہ پڑھنے والی لڑکیاں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان چند پیسے کمانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے چہرے، اپنے جسموں کو ننگا کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے 4 آنے مل جائے، دنیا راضی ہو جائے، میرا ٹک ٹاک کا فلاں کا چینل چل جائے، اور لوگ تنہائیوں میں بیٹھ کر یہ چینلز، یہ ٹک ٹاک، یہ گند دیکھتے ہیں، پھر اللہ کے عذاب سے بھی نہیں ڈرتے۔ فرمایا جو امت مسلمہ کے اندر بے حیائی پھیلاتا ہے ان کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ نیکیوں کے ڈھیر لے کر جائے گا، اللہ کے ہاں جب پیش ہوگا تو اللہ یہ کہے گا کہ اس کی نیکیوں کو ذرہ بنا کر اڑا دو، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو تنہائیوں کے اندر اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، کمبل کے اندر، رضائیوں کے اندر، کمروں میں چھپ کر گندگی دیکھنا، فحاشی دیکھنا، اوریانی دیکھنا۔ اور میرے بھائیوں یہ ٹک ٹاک، اس پر پابندی ہونی چاہیے۔ یہ جتنا گند ہمارے ملکوں میں پھیلایا جا رہا ہے، کلمہ پڑھنے والی، کسی کا نام عائشہ، کسی کا نام فاطمہ، کسی کا رضیہ سکینہ، مسلمانوں کی بیٹیاں میرے بھائیوں چہرے ننگے کر کے وہاں پر ڈانس کرتی ہیں، گانے گاتی ہیں، ناچتی ہیں، میرے بھائیوں تھر تھراتی پھرتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امہات المومنین پر یہ حکم نازل ہوا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں چلو اپنے گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کی طرح بازاروں میں مت پھرو، اگر آنا ہے تو پردہ کر کے محرم کے ساتھ، شرعی پردے کے اندر۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ 30 سیکنڈ کے میرے بھائیوں گندے بے حیائی والے کلپس، اور ہمارے کئی بڑے اچھے نمازی خاندان ہیں، بیٹیاں بیٹے اندر بیٹھ کے میرے بھائیوں ٹک ٹاک کے اوپر گند کر رہے ہیں، بیٹیاں بیٹھے وہاں پر بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔
وہاں پر چینلز کے اوپر بیٹھ کر میرے بھائیوں لوگوں کو بے حیائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ عذاب کو دعوت ہے, یہ نافرمانیوں کو دعوت ہے. اور اگر امت نے یہ کام نہ چھوڑا تو پھر میرے محترم بھائیوں وہی حالات ہوں گے جو یورپ کے اندر ہیں, جو امریکہ کے اندر ہیں, کہ وہاں پر 95% لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے. نکاح کی ترویج کرنی ہے, ہم نے شادی کی ترویج کرنی ہے, یہاں زنا کی ترویج کی جا رہی ہے, بے حیائی کی ترویج کی جا رہی ہے, لوگوں کو گندگی کی طرف ابھارا جا رہا ہے. تو یہ جتنا یہ ٹک ٹاک ہو, یہ جتنا سوشل میڈیا ہے جس کے اوپر بیٹھ کر لوگ یہ مال کماتے ہیں, یہ مال حرام ہے. بے حیائی کر کے جو 1 روپیہ بھی کماتا ہے وہ حرام ہے. ناچ کر گانا گا کر جو 1 روپیہ بھی کماتا ہے وہ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یکون فی امتی خسف و مسخ و قذف, میری امت پر 3 قسم کے عذاب آئیں گے. کتنے؟ 3 قسم کے عذاب آئیں گے. خسف, زمین پھٹے گی, پورا شہر اس کے اندر دھنس جائے گا. و مسخ, رات کو انسانوں کی طرح سوئیں گے, صبح بندر اور خنزیر بن چکے ہیں. و قذف, اور پتھروں کی بارش ہوگی. صحابہ نے پوچھا متا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا؟ فرمایا جب گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی, جب شرابیں پی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تھی عرج, مدینہ سے کچھ دور, وہاں پر ایک شاعر کو دیکھا جو بغیر میوزک, بغیر ڈھول کے, بغیر سرنگی کے, بغیر طبلے کے گندے عشقیہ اشعار پڑھ رہا تھا. عورتوں کا ذکر, بے حیائی کا ذکر, فلاں 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 اشعار پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حلیم الطبع, کتنے بردبار تھے, کسی کے ساتھ سختی نہیں کرتے تھے. جب آپ نے اس گندے انسان کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ فرمایا خذوا الشیطان, اس شیطان کو پکڑو, او امسکوا الشیطان, یا اس کا منہ بند کرو. فرمایا کسی بندے کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر گندا پیپ بھر لے, بجائے اس کے کہ وہ اس کے اندر گندے عشقیہ اشعار جمع کرے. شرم نہیں آتی کہ کسی کی نامحرم بیٹی کے لیے تو عشق کا راگ الاپتا ہے؟ تیری کالج کی کلاس فیلو تو اس کے ساتھ یاری لگاتا ہے. تو کسی کی بہن کے ساتھ یاری لگائے گا, کوئی تیری بہن کے ساتھ یاری لگائے گا. یہی چل رہا ہے آج کل. ہم نے اپنے گھروں میں شریعت کی وہ میرے بھائیوں روشنیاں پھیلانی ہیں کہ مسلمان عورت باپردہ ہو. چاچے کا بیٹا, مامے کا بیٹا, پھوپھی کا بیٹا یہ محرم نہیں ہے. پردہ کرے گی عورت, فرینک نہیں ہوگی, مکس نہیں ہوگی. جو اس کا محرم ہے اس کے سامنے وہ اپنا چہرہ وغیرہ کھول سکتی ہے, باقی کسی کے لیے جائز نہیں. ہمارے ہاں ہر شخص منہ اٹھا کے گھر میں چلا جا رہا ہے بغیر اجازت کے. اجازت کے احکامات ہیں. جب اجازتیں نہیں ہوتی, جب چاچے مامے کے بیٹے گھروں میں منہ اٹھا کے جاتے ہیں, جب لڑکیاں میرے بھائیوں کھلے منہ بازاروں میں جاتی ہیں, پھر انجام بے حیائی اور فتنہ اور زنا. تو ہمیں اس سوشل میڈیا کے, ٹک ٹاک اور ان کے سارے گندے نظاموں کا رد کرنا ہے. ہمیں انشاءاللہ حیا والا معاشرہ بنانا ہے. ہمارے لیے نمونہ ہندوستان کی کنجریاں نہیں ہے. ہمارے لیے نمونہ ناچنے والیاں, گانے والیاں, بے حیا فحاش عورتیں نہیں ہیں. ہمارے لیے نمونہ تو سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ. ہمارے لیے نمونہ تو ہماری مائیں ہیں, امہات المومنین, سیدہ عائشہ, حفصہ, ام سلمہ, ام حبیبہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. ہمارے لیے وہ نمونہ ہے. یہ نہیں ہمارے لیے نمونہ. ہمارے لیے نمونہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم. ہمارے لیے نمونہ ہے فرعون کی بیوی آسیہ, ایمان والی. یہ گندی عورتیں ہماری ماں بہنوں کے لیے نمونہ نہیں ہے. جب نمونے بدلو گے تو پھر طریقہ بھی ان کا اختیار کرو.
بات سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المستضعفين في كشمير، اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المستضعفين في أفغانستان، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم واحفظهم، اللهم انصرهم واحفظهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔